شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. احباب گرامی، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور یہ روایتوں حدیثوں میں اعلیٰ ترین روایت ہوتی ہے جو ان دو کتابوں میں ہوتی ہے. لمبی روایت ہے کہ ایک آدمی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، اور پاس اتنا کہ گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے، اور بیٹھ کر پھر اس نے مختلف سوالات کرنے شروع کیے، مل ایمان، مل اسلام، اور تیسرا سوال اس کا تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ قال، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اپنے رب کی بندگی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تو نہیں دیکھ رہا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو دیکھ رہا ہے. یعنی یہ تصور، یہ کیفیت اپنے دل کے اندر رکھ کر پھر اللہ کی عبادت کیا کر، اس کا نام احسان ہے. اور یہ احسان وہ ہے جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، جس کو دل کی دنیا کی باتیں کہتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے. اور یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کی، عرب والوں کی کیفیت جو ہے وہ بیان کی ہے. اب اللہ بیان کر رہا ہے، یہ کسی کا ظلم زیادتی والا معاملہ نہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ یہ مکے والے ہوں یا عرب والے ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بڑی گمراہی میں تھے. اور وہ گمراہی جو تھی وہ کس قسم کی تھی؟ مختلف روایتوں میں تھوڑا تھوڑا ذکر جو ملتا ہے. مثلاً امام بخاری جو ہیں، یہ ان کی بخاری شریف، ان کی وفات ہے 256 ہجری. ان سے ایک سال پہلے 255 ہجری میں امام دارمی فوت ہوتے ہیں، اور ان کی کتاب ہے سنن دارمی، یعنی بخاری شریف سے بھی ایک سال پہلے وہ لکھی گئی ہے. تو اس کے دوسری حدیث جو ہے نا، اس کے لمبی حدیث ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ انا راجلا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا کنا اہل جاہلیہ، ہم جاہل لوگ. اپنی جہالت کو وہ بندہ جب وہ خود تسلیم بھی کر رہا ہے اور سر عام مجلس میں بیان بھی کر رہا ہے، جاہل لوگ تھے. اور جہالت کس قسم کی تھی؟ ماں سے نکاح پہ بچے لڑتے تھے کہ یہ جوان ہے، یہ مالدار ہے، خوبصورت ہے، اس سے نکاح میں نے کرنا. تصور کر سکتے اس سے بڑی کوئی جہالت ہو سکتی؟ جہالت کس قسم کی تھی؟ بچی ابا ابا پکارتی رہ جاتی، اور یہ جاہل جو تھے یہ اس بچی کو گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال کر چلا آتا. یعنی بندہ سوچ کر کام جاتا ہے. یقین جانے آپ بھی بچوں والے ہیں، میں بھی بچوں والا ہوں، بچے بھی آگے اللہ نے پوتے وغیرہ بھی دے رکھے ہیں، نواسے بھی دے رکھے ہیں. اب ان کو تکلیف تھوڑی ہوتی ہے جو ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. ماں باپ کا تو ایک رشتہ ہی اللہ سے بڑا عجیب اللہ نے رکھا ہے. اب وہ اتنے جاہل اور اتنے ظالم تھے کہ بچی ابا ابا پکار رہی ہوتی تھی اور یہ ظالم اس کو مٹی میں دبا کر چلا آتا تھا.
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس قسم کی جہالت، اس قسم کا ظلم کہ جانور کھڑا، وہ کھڑا، اس کو کاٹ کر اس کا گوشت جو ہے نا کاٹنا شروع کر دیتے، ذبح نہیں کیا، اس کو جو ہے نا وہ ٹھنڈا نہیں ہونے دیا، بس زندہ کو کاٹ کر جو ہے نا وہ اس قسم کی جہالت ہے۔ اور بھی بے شمار وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو وہ خود ہی اقرار کرتا اِنَّا كُنَّا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ، پہلی بات۔ وَعِبَادَةَ أَوْثَانٍ، بتوں کے پجاری، چلو وہ تو پتھر کا ہوا تو الگ بات ہے، جس کو پتھر کا نہ ملتا وہ ریت کا بنا کر جو نا آگے اس کو اور اس کے اوپر مکھن وغیرہ رکھ کے اس کی عبادت شروع کر دیتا، کتا آ جاتا وہ کھا جاتا، بکری آتی وہ اس کے اوپر پیشاب کر دیتی، بیگنے کر دیتی۔ یہ حال تھا جس رب کی نام نہاد جو جھوٹے معبود تھے ان کے، اور وہ پتھر کا بھی نہیں ہے، راستے میں نہیں ملا کوئی اچھا پتھر، جو مل گیا دو تین کام کے ان کا چولہا بنا لیتے تھے، اور کو مل جاتا اس کو رب بنا کر پوجا کرتے تھے۔ انکار من قبل لفی ضلال مبین، بندہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ اللہ کہاں تو نے ہمیں بنایا، انسان بنایا، خلقت بیدی، اللہ کہتا ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، نبی سارے ان میں بنائے، اتنا افضل، اتنا اعلیٰ، اتنا بلند مقام مرتبے والا یہ انسان، اور جب یہ ڈوبنے پہ آتا ہے تو پھر یہ دیکھ لے اس کا حال کہ کس طرح یہ غرق ہوتا ہے۔ تو یہ جس جہالت میں پڑے تھے کہ فَكُنَّا نَقْتُلُ الْأَوْلَادَ، ہم اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں قتل کرتے تھے، یہ دارمی کی روایت کے لفظ ہے کہ ان کی جو حالت بیان ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے گئے ہیں لوگ اور پیچھے مکے والے جاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے بندے بگوڑے آپ کے پاس آئے ہیں، تو اس وقت کا جو سپر پاور تھا روم تھا، اور ان کا بادشاہ جو ہے اس نے کہا اچھا بھائی تم آئے ہو نا، آؤ ادھر، جو نبی نبوت کا دعوے دار اس کا زیادہ قریب ہو وہ بندہ ہو ادھر میرے پاس۔ اپنے اس نے مولوی بھی سارے قوم بھی بٹھا لیے اور سیاسی لیڈر بھی سارے بٹھا لیے، ٹرانسلیٹر ترجمان درمیان میں بٹھا دیا، اور کہنے لگا جھوٹ نہیں بولنا۔ باقی سارے عرب والے جو مکے والے گئے تھے نا پیچھے مسلمانوں کے، ان کو پیچھے بٹھا دیا، جھوٹ بولے تو بتانا۔ اور ویسے بھی نا عرب سب کچھ تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو وعدہ کرتے تھے جان پہ کھیل جاتے تھے لیکن وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ ایسے نہیں اللہ نے وہاں نبی بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کے اندر بھیجا، جہالتیں اپنی جگہ پر، لیکن دوسری طرف جو وصف تھے وہ آج تک چلے آ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے پاکستانیوں کے پاس پیسہ تھوڑا ہے؟ پیسہ ان کے پاس بیتا ہے، اللہ اور دے اور بھی اس کے خزانے کون سے ختم ہونے والے ہیں، لیکن جو سخاوت عربوں کی ہے ہماری ہے، تمہاری وہ سخاوت نہیں۔ کیا ہے؟ پیسہ ہے، لیکن وہ جو نسل در نسل ان کے اندر یہ سخاوت کی، وعدے کے پورا کرنے کی جو بات چلی آ رہی ہے نا، وہ نہیں ہے دوسری قوموں میں۔ اللہ نے جو انتخاب کیا تھا ایسا ہی نہیں کیا تھا، بہت سی حکمتیں ہیں جن کے تحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے والوں میں پیدا کیا، ان کے اندر ان کو نبی بنا کر پہلے بھیجا۔ تو بہرحال ابو سفیان جو ہے نا وہ مکے والوں کو نمائندے کے طور پہ بیٹھتے ہیں، اور وہ بہت سی باتیں پوچھتا ہے وہ بادشاہ جو ہے ہرقل، اور اس نے ایک سوال یہ کیا، ماذا یأمرکم، یہ جو نیا نبی آیا ہے جس کے ماننے والے تمہارے ظلم و ستم سے بھاگ کر میرے پاس آئے ہیں، تو وہ نبی تمہیں کہتا کیا ہے، دعوت کس چیز کی دیتا ہے؟ ماذا یأمرکم، قل، تو ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا، یقول، وہ کہتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ یہ کہتا ہے وَاتَّبِعُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وہ جو تمہارے باپ دادا کہتے تھے نا، جس طرح ہمارا دین اللہ والا تھوڑا ہے، اللہ کے نبی والا تھوڑا، اور جی ساری برادری کا رواج ہی ہے، اسی تو ادھا ہی کرتے ہیں، خوشی سے بھی ادھا کرتے ہیں، غمی سے بھی ادھا کرتے ہیں، یعنی جو اپنے رسم و رواج ہیں، ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، بڑوں نے یہ کہا تھا، بڑوں کی یہ بات ہے، وہ بڑے جی ہیں نا وہی چلتے رہتے ہیں، نہ اللہ کہیں رہ جاتا ہے نہ اللہ کا رسول کہیں رہ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں وَاتَّبِعُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، جو تمہارے باپ دادا تمہیں باتیں کہتے تھے نا یہ چھوڑ دو، وہ نبی نہیں تھے۔ اور آج بھی دیکھ لیں ہم نبی علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں دلیل کے طور پر جی فلاں نے کہا، فلاں کا، اللہ کے بندو فلاں نبی، فلاں نبی، جتنا بڑا اس کا درجہ ہے، مقام ہے،
सर माथे पे तस्लीम करते हैं, लेकिन नबी कोई भी नहीं। नबी अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत की दीवारों तक कोई नहीं। तो किसी का नबी अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला ये ईमान की बिल्कुल बर्बादी की निशानी है। ये बात पढ़े लिखे जो ना, हम तो आम सादा से लोग बैठे हैं ना, ये यूनिवर्सिटियों में थीसिस करवा रहे हैं, मकाले लिखवा रहे हैं। अच्छा ये चलो जी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के साथ नबी अलैहिस्सलाम का मुआवजा करके देखते हैं, फिर वो पता चलेगा। अल्लाह के बंदो, कहाँ झूठा दज्जाल और कहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी। अब तुम उन दोनों को बराबर खड़ा करके मुआवजा करने चले हो, इससे बड़ी जहालत कोई नहीं। यकीन जानो मुझे इन प्रोफेसरों पे, उन रिसर्च स्कॉलरों पे तरस आता है कि ये बेचारे इल्मी तौर पर, अकली तौर पर यतीम हैं, इनको पता ही नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस झूठे बंदे का मुकाबला करने चले। भाड़ में जाए मिर्जा, ये सारी आपकी रिसर्च कहाँ किसके साथ खड़ा कर रहे हैं? नहीं ये शान, नहीं ये मुकाम किसी का भी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में खड़ा किया, सवाल ही पैदा नहीं होता ना। ऐसी चीज़ें दिल से निकाल दिया करें। चलो जी हम ये बात मान लेते हैं, चलो आपके फलां के साथ मुकाबला करके देख लो। ये आम बातों में लोग ना इस किस्म के बिल्कुल निचले दर्जे पर आ जाते हैं। अल्लाह के बंदो, आपस में आ जाया करो, आपस में मुकाबले शुरू कर लो, मौलवियों से कर लो, अलामों से कर लो, इमामों से कर लो, मुकाबले पे मुकाबला, कोई हर्ज नहीं। वो भी बंदे, वो भी बंदे, वो रिजाल है ना, वरना रिजाल, वो भी इंसान है, हम इंसान, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बात ना कभी भी सोचा करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या कह रहे हैं कि वो हमें कहते हैं वतरकू मा यक़ूलु आबाउकुम, छोड़ दो अपने बाप दादा की बातें। वो नबी नहीं थे और उनके ऊपर वही नाजिल नहीं होती थी। बच्चों को मस्जिद से मना नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लाते हैं ना उनको अपने पास अगर बिठाएं तो ये दरमियान में सारे नमाजी ना डिस्टर्ब होते हैं। अब वो ध्यान बच्चे की तरह चला जाता है। जो भी लाते हैं बड़े शौक से लाएं, एक दो लाएं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन बिठाए अपने पास। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह इस नेमत से हर एक को नवाजे, किसी का घर, किसी की झोली जो है इस नेमत से खाली ना रहे। दूसरी बात कहते हैं वो यामुरुना बिस्सलात, हमें नमाज का हुक्म देते हैं। अब मुसलमान हिजरत करके कहाँ से गए थे? मक्के से। सारे हम लोग के दिनों में होता है नमाज मदीने में फ़र्ज हुई थी, मक्के में फ़र्ज नहीं हुई। आखिर पे जब मेराज हुआ तब नमाज फ़र्ज हुई। ये तो मेराज से बहुत पहले की बातें हैं, नमाज पहले भी थी। अपनी मालूमात जो है ना हमारी, वो थोड़ी सी कुछ नाकस है बाज़ बातों के हवाले से, वही के हवाले से, नमाज वगैरह के हवाले से। अब वो जो बादशाह पूछ रहा है, जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं यामुरुना बिस्सलात, नमाज का भी हुक्म देते हैं, वस्सिद्क़ वल-इफ़ा वस्सिला, सच बोलना, इफ़्फ़त और इस्मत वाली ज़िंदगी, दरगुजर वाली ज़िंदगी, सिला रहमी वाली ज़िंदगी, ये बसर करने की हमें तलकीन करते हैं। अब ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे अंदर ये कमी थी कि हम बुतों के पुजारी थे। दूसरी 11वीं वाली रिवायत में हम इतने जाहिल थे कि अपनी बच्चियों को अपने हाथों कत्ल करते थे। तो ये सारी जहालत जो है कुरान ने एक ही लफ्ज़ में बयान कर दी, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, कि वो इस किस्म की जहालतों में पड़े थे। अब नबी किस लिए आता है कि जिस उम्मत, जिस कौम की तरफ नबी आता है ना, इसलिए ताकि उनके अंदर जो जहालतें हैं वो दूर करे। और वो जो वसफ़ है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उसको कुरान ने वयुज़क्कीहिम के लफ्ज़ से, कि ये जो नबी हमने इनके अंदर भेजे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारी यत्लू अलैहिम आयातिही, अल्लाह की किताब पढ़कर सुनाते हैं। और अल्लाह की किताब से बढ़कर कोई तज़किया करने वाली चीज़ नहीं। पहले अल्लाह की किताब का जिक्र है, फिर उसके बाद वयुज़क्कीहिम, तज़किया करते हैं। अब तज़किया क्या होता है जो कुरान ने बयान किया है? बहुत ज़्यादा अर्सा नहीं, थोड़ा अर्सा पहले ना एक बहुत नामवर स्कॉलर गुजरे हैं, इब्ने आशूरा, ताहर इब्ने आशूरा, उन्होंने एक तफसीर लिखी है, 15 जिल्दों में है। और बलागत के एतबार से कुरान मजीद की आयतों के अंदर जो नुक्ते हैं ना, जो हिकमतें हैं, यकीन जाने हमारी उर्दू वाली तफसीरों में वो बातें ही नहीं है, वो बातें ही नहीं है। अब उन्होंने बहुत ही हिकमत वाली बातें जो है ना हर आयत की खोल खोल कर बयान की। अरबी में है, बड़ी बहुत जिल्दों वाली तफसीर। अब वो ये जो वयुज़क्कीहिम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो एक वजीफ़ा, एक जिम्मेदारी, एक वसफ़ जो है कुरान ने बयान किया, उसकी वो वजाहत करते हैं बड़े सादा लफ्ज़ों में। कहते हैं तज़किया जो है वो क्या है? अत-तहीरु मिनन नक़ाइस,
بندے کے اندر جو نقص ہیں نا ان سے بندے کو پاک کرنا. وہ اکبر النقائص، اور سب سے بڑا نقص پتہ کون سا ہے؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. بندے کے اندر نقص جو ہے وہ دو طرح کے ہیں، ایک ہے اندرونی باطنی، ایک ہے ظاہری. باطنی جو ہے ان کا تعلق بندے کے عقیدے سے ہے، سوچ سے ہے، فکر سے ہے، ایمان سے ہے. اور ظاہری جو ہے وہ بندے کے اخلاق اور کردار سے ہے. نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ جو باطنی گند تھا، جو باطنی میل تھی، جو دلوں کے اندر روگ تھے، بیماریاں تھیں، کوڑ تھے، ان سب سے ان کے دلوں کو پاک کیا. اور اتنا پاک کیا، اتنا پاک کیا کہ اللہ کے مقابلے میں کسی طرح کا کسی کا بھی آنا قبول نہیں کیا. میں مولوی ہوں، چھوٹا سا مولوی ہوں، میں روکتا ہی رہتا ہوں. لوگ عقیدت میں پتہ کہ ہاں چور ہے، اللہ کے بندوں نہیں جائے. اگر کوئی میرا اسٹوڈنٹ بیٹھا تو ان سے پوچھ لے. کلاس میں میرا پہلا لیکچر یہ ہوتا تھا کہ بھئی آپ نے میرے لیے یہ سیٹ اسٹینڈ نہیں کرنا. تو سر جی ادب، میں نے کہا یار ادب یہ ہے کہ آپ میری بات سن لیں بس. لیکن یہ جو سیٹ اسٹینڈ ہے منع کیا نبی علیہ السلام. اس طرح سے کھڑا ہونا منع. کما یقول آج وہ جس طرح اجمی اپنے بڑوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. من سرہ یتوسل الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو بندہ اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے نا میں آؤں لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، سیٹ اسٹینڈ کا سلسلہ ہو، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. لیکن یہ جو نیکی کا غرور ہے نا، یہ جو تقوی کا غرور ہے، یقین جانے اس سے بڑی بیماری، اس سے بڑا روگ کوئی نہیں. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، نیکی کی توفیق دے. لیکن نیکی کے ساتھ کوئی غرور، کوئی تقویٰ، میں مولوی ہوں، میں پیر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، دماغ میں یہ بھوت سوار ہوتا ہے اور سب شرک میں ڈوبے ہوتے ہیں. اور یہ کوئی غلط بات نہیں. آپ اپنی آنکھوں سے یہ جو آج کل کا سوشل میڈیا ہے نا، ایک طرف برائیاں اس میں بہت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے فائدے بھی بہت ہیں. آپ کو یہ سوشل میڈیا دکھا رہا ہے پیر صاحب کی جوتی کو لوگ چوم رہے ہیں، پاؤں کو چوم رہے ہیں، گوڈے جو ہیں ان کو چوما جا رہا، ہاتھوں کو چوما جا رہا، پگڑی کو چوما جا رہا، اور کوئی بس نہیں چلتا پیر صاحب کی کار کے ٹائروں کو چوم رہے ہیں. یہ سب کچھ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے بھی. آگے یہ الزام ہے، یہ الزام نہیں، آج وہ حقیقت ہے جو ہر ایک کے سامنے. اب دل میں کیا ہے جو چوم رہا ہے کہ یہ سرکار ہیں کرنے والے، بس یہ راضی ہو گئے سارے مسئلے ہاں. جڑا کڑی کا بیاہ نہیں ہو گیا وہ بھی ہو جائے گا، جو کاروبار نہیں چلتا وہ بھی چل پڑے گا، جو معاملہ پھنسا ہوا سب حل ہو جائیں گے. بس یہ ایک طرح راضی ہو جائیں. اب راضی کرنے کے لیے یہاں تک یہ بندہ جائے اس کے سامنے جھک رہا ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ لا ینہی احدکم لاحد الا اللہ. تم میں سے کوئی کسی کے لیے نہ جھکے. جھکنا عبادت ہے. دیکھیں اب یہ ہم نماز پڑھیں گے نا، بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ رکوع میں چلیں گے، جھکے ہیں کہ نہیں؟ اور جھکیں گے، سجدے میں چلیں گے کہ نہیں؟ جھکنا عبادت ہے اور یہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی کا حق نہیں. منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا ینہی احدکم لاحد الا اللہ. تم میں سے کوئی کسی کے لیے بالکل نہ جھکے. ادب کرو، احترام کرو. بڑوں کا ادب ہمارے لیے سبق ہے، بڑوں کا ادب ضرور کرنا ہے، لیکن ادب کا مطلب یہ نہیں کہ جو درجہ اللہ والا وہ ان کو دے دے. دیکھیں نبی علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی ہستی نہیں ہو سکتی نا. اب بندے نے اتنا کہا ماشاء اللہ و ماشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. آپ نے اجعلتنی للہ ندًا، وہ اللہ کے بندہ مجھے رب کا شریک بنا رہا ہے. اس جہان میں چاہت چلتی ہے، مرضی چلتی ہے تو صرف اللہ کی چلتی ہے. اللہ کو جو منظور ہو وہ ہوتا ہے. میں محمد کی بڑی خواہش تھی ابو جہل بھی مسلمان ہو جائے، ابو لہب بھی مسلمان ہو جائے، کوئی کافر رہے ہی نہ. نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں ان سارے ظالموں کو کمر سے پکڑ کر دوزخ سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ جاہل کے جاہل مر رہے ہیں، کیا کروں؟ اگر آپ کی مشیت مرضی چلتی تو یہ جاہل جو تھے، یہ ابو جہل ابو لہب، یہ کافر رہتے؟ قطعاً نہ رہتے. مشیت مرضی اللہ کی چلتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بندے نے شریک کیا اللہ کی مرضی کے ساتھ، ماشاء اللہ و ماشاء محمد اجعلتنی للہ ندا، آپ نے غصے سے فرمایا تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا. قل ماشاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے یہ کہہ. اور یہ ہم سب کے لیے سبق ہے. ہم جاتے او جی سرکار جو تسی چاہو. اب یہ چاہت کا آپ نے پرمٹ ہر ایک کو دے رکھا ہے.
یہ چاہت کسی کی نہیں چلتی، اللہ کی چلتی ہے. جس طرح شفا، جی فلاں ڈاکٹر بڑی شفا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اچھا سمجھدار ڈاکٹر ہے، تشخیص کر لیتا ہے، مرض تک پہنچ جاتا ہے، صحیح دوائی لکھ دیتا ہے، لیکن شفا پھر اللہ کے ہاتھ میں. یہ نہ کہا کریں اس قسم کے جملے جو ہے نا ہمارے پرواہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں کہ کتنی جہالت والے ہیں، کتنی بربادی والے ہیں. یہ تو اتنی بربادی والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس بات پہ سرخ ہو گیا تھا. ایک بندے کے ہاتھ میں یہ کڑا سا دیکھا، ہمارے نوجوان جو ہے نا ہندوؤں کی نقل میں یہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، راکھی کے پتہ نہیں، راکھی، وہ کڑا دھاگا سا باندھتے ہیں، کڑا پہنتے ہیں، کچھ کرتے پھرتے ہیں. اب کس لیے؟ یا ہندوؤں کی نکالی ہے. اگر آپ ہندوؤں کی نکالی میں کر رہے ہیں تو آپ نے تو فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کی نکالی کر رہا ان کا میں محمد کا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا، اس گروہ میں نہیں آئے گا، مسلمانوں کے گروہ میں جن کے نقل کرتا پھرتا ان کے ساتھ ہی ہوگا. اور اگر آپ کسی بیماری کی وجہ سے پہن رہے ہیں تو ایک بندے کو دیکھا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس لیے جی بیماری ہے اس لیے آنا ماں اس کو اتار دے. اللہ کے بندے یہ تیری بیماری میں کوئی تجھے فائدہ نہیں دے گا، بلکہ وہن جو ہے، کمزوری جو ہے، بیماری جو ہے وہ تو بڑھائے گا، فائدہ نہیں ہوگا. شفا ان میں نہیں ہے. شفا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ کے ہاتھ. یہ جو عقیدے کے گند تھے، جو عقیدے کے اندر یہ باتیں تھیں جو اللہ کی شان کے لائق تھی، جو دوسروں میں تسلیم کر رکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُزَكِّيهِمْ کا جو وظیفہ تھا، جو ذمہ داری تھی، جو آپ کا ایک وصف تھا، اس کے تحت قرید کر یہ ساری باتیں نکال دی. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وہ جی بلی آگے سے گزر گئی ہے، یہ ہو گیا، یہ پہلا گاہ کا ہتھیار والا آ گیا، یہ ہو گیا، یہ فلاں کا نحوست، گڑبڑ، کمی، کوتاہی، گھاٹا، یہ وہ، اس قسم کی باتیں ہم نے ان انسانوں میں، جانوروں میں یہ سمجھ رکھی ہیں. حالانکہ نفع بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، نقصان بھی میرے رب کے ہاتھ میں. اپنے عقیدے پختہ کریں، کھڑے کریں. اسی کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ وظیفہ دے کر، یہ ذمہ داری دے کر بھیجا تھا. وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کو پاک کرنا ہے، ان کے عقیدوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہے، جو میل ہے، اس کو دور کرنا ہے، صاف کرنا ہے. عبداللہ بن عباس دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، انہی دوستوں میں، ساتھیوں میں سے ایک نے نا اوپر سے کوئی گزرا جانور، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، خیر، جس طرح ہمارے ہوتا ہے جی کوا گزر گیا، بلی گزر گیا، پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. اللہ کے بندے وہ جانور ہے. اب ان جانوروں میں تو اپنی ساری تقدیر سمجھ رہا ہے، اپنا نفع نقصان سمجھ رہا ہے، تو ان سے بڑا جانور ہے. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ خود جانور ہے. یہ جو دو ٹانگوں والا جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا تھا نا، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل، ان سے بھی بدتر ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے جانور تو جانور ہے، وہ اڑتا ہے، زمین پہ چلتا ہے، رینگتا ہے، سمندر کی تہ میں جانور ہے بس. وہ تو سب کوئی خالق لکم، تیرے لیے ہے، تیرا کوئی نہ کوئی اس میں فائدہ اللہ نے رکھا ہے. تو اس کے ہاتھ میں اپنی تقدیر دے کر بیٹھ گیا، یہ گزر گیا، الو گزر گیا، یہ ہو جائے گا، فلاں گزر گیا، یہ ہو جائے گا. یہ ایسی کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں. انہوں نے اسے کہا اٹھ میری مجلس میں تو نہیں بیٹھ سکتا. کھڑے عقیدے والوں کے ساتھ اپنی مجلس سے رکھا کرے. اثر ہوتا ہے بندے پر. آپ غلط عقیدے والے کی باتیں اس کے ساتھ بیٹھ کر آہستہ آہستہ ضرور متاثر ہو جائیں گے. تو یار وہ ایک ہے تو مرزئی، لیکن باتیں میں اس کی سنتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں. مرزے نے یہ کہا، مرزے نے ہوا کیا ہے دیکھا نا، آہستہ آہستہ رنگ آپ پر چڑھنا شروع ہو گیا. لہٰذا اس قسم کی مجلس سے قطعاً اختیار نہ کریں. ہاں اگر اپنے ایمان عقیدے میں آپ پختہ ہیں، آپ کا علم مضبوط ہے، آپ دعوت دے سکتے ہیں، تو دعوت کی نیت سے اس کے ساتھ بیٹھیں. ویسے چسکے لینے کے لیے، چائے پینے کے لیے، کاروبار بڑھانے کے لیے، رشتہ داری بڑھانے کے لیے خدا را ان نسلوں کو محفوظ کریں. یہ نسلیں ہم اپنے ہاتھوں برباد کر رہے ہیں. جس طرح یہ لمز میں بچے بھیجنے والے جو ہے نا لاکھوں روپے فیسیں بھی دیتے ہیں، اور وہاں سے دیر یہ بچے جو اپنے تیار کر رہے ہیں جو اللہ کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، پتہ نہیں کون سا خدا ہے کہ نہیں ہے، ہمیں نہیں کوئی پتہ، نام نے دیکھا ہے، نام مانتے. انا للہ و انا الیہ. تو نے اپنی عقل دیکھی ہے؟ تو نے یہ بجلی دیکھی ہے؟ سارا کوئی بجلی سے چلا رہا ہے، دیکھی ہے کسی نے بجلی؟ چلا رہے ہو، فائدہ لے رہے ہو، اس کا مطلب ہے نہیں دیکھی تو انکار کر دو. اپنی عقل نہیں دیکھی، اپنی عقل کا انکار کرو. وہاں افلاطون بنا بیٹھا ہوگا اور اللہ کے لیے بڑے سادہ لفظوں میں انکار کر کے بیٹھ جائیں گے. اللہ کی قدرتوں کا انکار کر کے سارے بیٹھے ہیں جی.
बिग बैंग थ्योरी, पता नहीं वो कहाँ से जहालत की बात आ गई है। वो जी एक धमाका हुआ, धमाके से सारी कायनात बन गई। मुझे नहीं समझ आई आज तक कि यहाँ तो धमाके से परक्षे उड़ जाते हैं। मासूम लोग, औरतें, बच्चे मार्केट में खड़े हैं, धमाका हुआ, बेचारों की बूटियां जो वो उड़ जाती हैं। और वहाँ क्या आज धमाका हुआ, ठिकाने पे चांद टेक गया, सूरज टेक गया, फलां टेक गया, फलां टेक गया, जमीन बन गई, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा भी धमाका सहना होता है कभी? धमाका तो तबाही होता है। और तो ये बड़ी तरतीब वाली ये सारी आपकी कायनात है, अब फिर कहते हैं धमाका हुआ, बस उससे बन गया। तो ये सारी जहालत वाली बातें, ये ईमान अकीदे की बर्बादी है। इस बर्बादी से निकालने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। उस दौर की जो बर्बादियां थी, नबी अलैहिस्सलाम ने एक एक करके, जिसको पिन पॉइंट कहते हैं ना, ये गुमराही, उसका ये इलाज, ये गुमराही, सबसे इनको पाक किया। वइन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, आपकी आमद, आपकी बेसत से पहले अकीदे के एतबार से बड़े गंद में वो फंसे हुए थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह जो है ना उनको इससे निकाल कर पाक किया। इसके बाद मैंने अर्ज किया कि गुमराही दो तरह की, एक है बातनी अकीदे की, दिल की, आपकी फिक्र की, ईमान की, नजरिए की, सोच की, और दूसरा ही तबाही होती है, बर्बादी होती है बंदे के अखलाक और किरदार की, कि जहाँ बैठेगा कोई उसके शर से महफूज नहीं, कोई उसके पास बैठने के लिए तैयार नहीं, गालियाँ बकवास करनी शुरू कर दे, बकना। क्यों? अल्लाह ने कद काट दिया, चुस्सा है, जत्था है, पीछे दौलत है, ओहदा है, फलां है। अब माड़ा बंदा जो है ना बेचारे का रगड़ा निकाल, ये उसका किसी का माड़े का पड़ोसी है, अब खाम खा उसकी जो जमीन वो दबाए जा रहा है, वो उसका प्लाट जो है वो दबाए जा रहा है। अब ये क्या है? ये किरदार है, ये अखलाक है कि नजायज़ कब्जे, नजायज़ सिलसिले। अब ये जो इस किस्म की बातें थी, इन सब से पाक करने के लिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तरफ भेजा था। और ये फरीज़ा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर अंजाम दिया। अब ये काम बंदा जो जुल्म ज्यादती वाले करता है, कब करता है, क्यों करता है? जब इसका दिल जो है ना वो पत्थर होता है, दिल के अंदर कोई नरमी नहीं होती, कोई रहम नहीं होता, कोई शफकत नहीं होती, और ये बंदा जो है उस नरमी से, उस शफकत से, उस हमदर्दी से महरूम होता है, जिसके बारे में फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मन हुरिमर रिफ़्क़ा, जो नरमी से महरूम हो गया ना, हुरिमल खैर, खैर नहीं उसके पल्ले। और यकीन जाने, अपने आप को टेस्ट करना हो ना कि मैं कितना कि नेक हूँ, सिर्फ एक ही बात जो है ना उस पर टेस्ट करके देखा करें। आपने कोई आपने ज़रूरतमंद देखा, कोई बीमार देखा, कोई गरीब देखा, कोई बेवा, कोई यतीम, कोई जो भी है, दर्दमंद है, ज़रूरतमंद है, बेचारा मजबूरी में फंसा हुआ है, अल्लाह ने आपको गुंजाइश दी है, आप उसकी मदद कर सकते हैं। रास्ते में गिरा पड़ा, आप सेहतमंद है, उसको उठा दें बस। आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, वो बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, उठाकर अस्पताल ले जाएं, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, वो बेचारा पता नहीं कौन है कौन नहीं, परदेसी। और अब जालिम जो है ना, जब बंदा गिरता है ना तो फटाफट उसका मोबाइल, उसके पैसे निकालने वाले को पहले ये काम करते हैं, उसको बाद में पूछते, अब उसके पल्ले कुछ नहीं। अल्लाह ने आपको तौफीक दिया, आप उसके इलाज के लिए खर्चा कर सकते हैं। अगर आपके दिल में हमदर्दी पैदा होती है उसका दुख देखकर, दुख वाले का दुख देकर, अगर आप बंदे के दिल में दुख दर्द पैदा होता है तो ये बंदा है, ये अल्लाह का प्यारा है, ये वो खैर पर है जिससे ये महरूम नहीं, जिसके दिल के अंदर नरमी है। और अगर इसके दिल के अंदर नरमी नहीं, कसम खाए बिन्नों की, बेशक इतनी लंबी दाढ़ी वाला मौलवी क्यों ना हो, अलामा क्यों ना, इमाम क्यों ना हो, खतीब क्यों ना हो, जो मर्जी हो, मुफस्सिर, मुहद्दिस, फकीह, सब कुछ हो सकता है, बंदे का पुत्र नहीं है। अल्लाह के यहाँ जो बंदे कबूल हैं, मकबूल हैं, उनमें ये नहीं है। अल्लाह के बंदों पर कड़ा वक्त आ गया, मुश्किल वक्त आ गया, मुसीबत की घड़ी आ गई, तेरे दिल में कोई नरमी नहीं पैदा हुई, तेरा दिल सुमकसद कल हिजारा ओ अशद कसवा, पत्थर जैसे, पत्थर से भी बढ़कर। ये सख्त दिली जो है ये कोई अच्छी अलामत नहीं, सख्त दिली अच्छी अलामत नहीं। सोचा करें अगर अचानक मैं आज चला जाऊं तो मेरे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कुरान में ये मिसाल बयान किया, क्या बनेगा? फिर हमारे आंसू निकलते कि नहीं बैठे बैठे, हुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ सोच के साथ ही इन बेचारों का क्या बनेगा। जैसा तुझे अपने बेचारे दिखाई दे रहे हैं, कोई दूसरा बेचारा भी अगर दिखाई दे तो तेरा रवैया ये होना चाहिए। ये है वो खैर का रास्ता जिस पर चलाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मबूस फरमाया।
آپ نے ایک طرف وَيُزَكِّيهِمْ کے تحت ان کا عقیدہ جو وہ درست کیا، دوسری طرف ان کے کردار کے اندر جو کمی کوتاہی تھی وہ ساری کمیاں کوتاہیاں ہیں جہاں وہ نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کو بالکل پاک صاف کر کے رکھ دیا۔ اب ہر بندہ ایک درجے میں نہیں ہوتا، پاک صاف ہونے کے بھی 3 درجے ہیں۔ یا تو نفس مطمئنہ، آپ کا اندر جو ہے وہ اتنا نیک ہو گیا، اتنا صالح ہو گیا، اتنا صحیح عقیدے والا ہو گیا، اتنا خیر والا ہو گیا کہ آپ برائی جو ہے وہ آپ پر اثر نہیں کرتی، آپ اسے بھاگتے ہیں جس طرح یوسف علیہ السلام برائی سے بھاگے تھے۔ برائی ننگی ناچ رہی ہے، وقت کی ملکہ ہے، خود کنڈے لگا رہی ہے، تالے لگا رہی ہے، لیکن برائی کی طرف رخ نہیں کیا۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، وہ نفس جو آپ کو برائی سے بھگاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ برائی چند لمحوں کے لیے ہے، لیکن اس کا حساب میں نے پتہ نہیں اگلے زندگی میں کتنا لمبا دینا پڑے گا مجھے، میں کیوں اس میں پڑوں، وہ اس کی طرف رخ ہی نہیں کرتا۔ اور یہ بہت خوش نصیب نبی ولی صدیق لوگ جو ہیں یہ ان کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی نفس مطمئنہ وہ نصیب فرما جن کے لیے آخرت میں اللہ نے خیر کی ساری رحمتیں برکتیں جب وہ اکٹھی کر رکھی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ کبھی نیکی میں کبھی برائی میں، اچھا برائی کر لی پھر جو ہے نا چین نہیں کرا، یار میں نمازی بندہ ہوں، میں داڑھی والا ہوں، میں مسجد جاتا ہوں، میں عمرہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، یہ میں نے کیا کیا؟ اب اس کا نفس جو ہے اس کو ملامت کر رہا ہے، یہ پھر بھی خیر پر ہے۔ جب ملامت ہوگی نا اندر سے، ہم ضرور اس سے باز آ جائیں گے۔ بدعتی بدعت کو نیکی سمجھتا ہے، اس لیے کبھی بدعت سے باز ہی نہیں آتا۔ گناہ گار جو ہے نا وہ کہتا ہے یار گناہ کر رہا ہوں، یہ میں نے قتل کیا، یہ کیا وہ کیا، وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، نیکی نہیں سمجھتا، وہ اسے توبہ طائب ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور جو بدعتی ہے یہ تو نیکی کا کام ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، وہ ایسے فلسفے مولویوں نے گھڑ گھڑ کر اس کے دماغ میں ڈالے ہیں، وہ بدعت میں، اور بدعت بانج نہیں ہوتی، ہر سال آپ دیکھیں بدعت جو ہے نا وہ کوئی 2-4 نئی چیزیں اپنے ساتھ لے کر ہی آتی ہے۔ بہرحال اب یہ جو نفس لوامہ ہے نا کہ بندے کا اندر کا معاملہ جو ہے نا وہ دونوں طرح کا ہو، نیکی والا بھی ہو اور اس میں کوئی نہ کوئی بدی، کوئی گناہ، کوئی نافرمانی یہ بھی آ جاتی ہو، اور اس پر یہ ملامت کر کے تولتے ہوئے ڈنڈی مار لی، پیسے بھی ڈال لیے گلے میں جیب میں، پھر پچھتا رہا ہے نہیں یار میں نے غلط کیا، میں نے 2 نمبر سودا دیا، میں نے اس کے ساتھ دھوکہ دیا۔ اللہ حاضر کیا کتنی برائیاں ہیں جو ہم اگر صبح سے شام تک اپنی برائیوں کا اندازہ کریں، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ نماز ہے تو انشاءاللہ یہ نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ ہمیں ان برائیوں سے نکال لائے گی۔ اگر کبھی ہم غلطی سے شیطان کے دھوکے میں آ کر شیطان کا معاملہ بھی سن لے، بخاری کی روایت ہے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ امام بخاری تعلیقاً لائے ہیں، یعنی صحابی بیان کر رہا ہے اپنی طرف سے، لیکن صحابی ایسی باتیں خود نہیں کرتے، محدثین کا اصول یہ ہے کہ وہ پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ان کی ہوتی ہے۔ وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان جو ہے نا بندے کے دل پر جو ہے نا وہ چوسا لگاتا رہتا ہے، منہ لگا کر نا چوستا رہتا ہے۔ اگر یہ غافل ہو، اگر یہ اللہ سے دور ہو تو پھر تو شیطان کا داؤ لگا رہتا ہے، لیکن جب یہ جو ہے نا وہ اللہ کا نام لینا شروع کر دیتا ہے، ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے، درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ اپنا رخ اپنے رب سے جوڑتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اگر یہ جو دونوں قسم کی کیفیت والا بندہ نا ہر وقت تو شیطان اس پہ غالب نہیں رہتا، کبھی اس کے دل میں خیر آ ہی جاتی ہے، کبھی کوئی سبحان اللہ کہہ لیا، الحمدللہ کہہ لیا، کوئی تلاوت کر لی، کوئی درود شریف پڑھ لیا۔ اب یہ جو ذکر اذکار ہیں یہ کیا کرتے ہیں، اس کو شیطان کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ شیطان ہٹ گیا، جب شیطان ہٹ گیا تو شر سے بھی ہم ہٹ گئے۔ اب دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے یار نہیں توبہ کرنی، پھر ہم اللہ سے استغفار کر دیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، تو معاف کرنے والا، اور اللہ بھی کہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو توبہ کرے میں اس کو توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ توبہ کرتے ہوئے شیطان پھر دھوکہ لگا۔ اچھا شیطان بدبخت ہے، بہت سیانا ہے، اگر آپ سخی ہیں نا تو آپ کو سخاوت سے نہیں روک سکتا، اسے پتا ہے کہ یہ تو بندہ سخی ہے، اس کو نہیں میں روک سکتا۔ اب آپ کو جو ہے نا وہ ریاکاری میں ڈالے گا، ریاکاری میں ڈالے گا۔ اگر آپ اسی طرح بہت نیک ہیں
تو آپ کو اس نیکی سے پتا ہے اسے تو اس نے ٹلنا نہیں، اس کے قریب قریب جو برائی ہے نا وہ اس میں ڈال دے گا۔ تو شیطان اس طرح ہمیں جو ہے نا وہ جب توبہ کی طرف ہم آتے ہیں تو پھر ہمیں پتا کیا کیا وہی تیرے اتنے گناہ 100 چوہے کھا کر گلی حج نہیں چلی، پھر ہمیں یہ سبق دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پھر شیطانی وسوسہ ہے، قطعاً اس وسوسے کا شکار نہ ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی پر اپنا ایمان یقین پختہ کرتے رہا کریں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لو بلغت عنان السماء، ارے بندے تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو کیوں نہ چھو رہے ہوں، اگر تو اللہ سے توبہ کرنے پر آ گیا اللہ سارے تیرے گناہ معاف کرنے والا، وہ قادر ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو بھی توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کرنے والا۔ تو یہ نفس لوامہ جو ہے نا یہ بھی ایک طرح سے بندے کو گناہ کے بارے میں الارم دیتا رہتا کہ یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، اور بندہ جو ہے اب اس غلطی پہ نہ اڑے۔ غلطی پہ اڑنا شیطان کی صفت ہے۔ غلطی ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی تھی، لا تقربا هذه الشجرہ، تم دونوں میاں بیوی نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، چلے گئے، غلطی ہو گئی، اب کیا ہوا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ غلطی کر بیٹھے، اگر تو نے نہ بخشا تو ہم تو مارے گئے۔ یہ آدم کی اولاد کی صفت ہے۔ اگر ہم آدم کے بیٹے ہیں تو ہمارے باپ والی صفت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ غلطی ہو جانا، تو ایئر از ہیومن، انسان خطا کا پتلا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہمارے باپ سے ہو گئی تھی، لیکن غلطی پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اڑے رہنا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ شیطان سے کہا سجدہ کر، کہتا نہیں کرتا، کیوں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ اوپر جاتی ہے، آگ روشن ہے، آگ لطیف ہے، مٹی کثیف ہے، مٹی طریق ہے، اندھیرا ہے، یہ نیچے جاتی ہے، میں کو سجدہ کروں؟ اللہ کے مقابلے میں دلیلیں دینے پہ ہٹ گیا۔ اور یہ شیطانی وصف، برائی پر ڈٹے رہنا، برائی پر ڈٹے رہنا، یہ شیطانی وصف ہے۔ دیکھیں میرے اندر کتنی غلطیاں ہیں، اور میں ہر روز وہ غلطی دہرا رہا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ، کوئی بھائی غصہ نہ کرے۔ یہ جو ہر روز داڑھی منڈانے والا مہربان ہیں، کبھی انہوں نے سوچا کہ میں ہر روز گناہ کر رہا ہوں یار، ہر روز گناہ کر رہا ہوں، حالانکہ یہ وہ نیکی ہے جو قبر پہ بھی میرے ساتھ جانی ہے۔ یہ داڑھی کی سنت قبر، باقی آپ رفائی دینا، جو بھی نیکیاں میں صدقہ خیرات کرتے ہیں سب ادھر رہ جائے گا، ساتھ کون سی نیکی جانی؟ یہ جانے والی ہے۔ اور ہم سے یہ نیکی جو ہے نا، وہ شیطان جو ہے نا وہ ہر روز اس کے الٹ کروا رہا کہ نہیں کروا رہا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کیا کہ دنیا میں آپ کی مارکیٹ بڑھ گئی ہے؟ اسی داڑھی کے ساتھ ساری نوکری کر لی ہے، الحمدللہ کوئی معمولی نوکری نہیں، بڑی اچھی نوکری کی ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور یہ داڑھی جو ہے یہ ہمارے ایمان کا پیمانہ بھی ہے۔ اس کا وزن کتنا ہوگا؟ تولے 2 تولے ہوگا نا۔ ایک طرف ہم اللہ کی جنتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا ایمان جو تولے 2 تولے کی داڑھی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ ان صلاۃ اللہ غالیہ، اللہ کے بندو، اللہ کی جنتیں ہیں، ان جنتوں کی نعمتیں بڑی قیمتی ہیں، کوئی نہ کوئی تو قیمت دینے کے لیے تیار ہو۔ اب تجھے یہ لوگوں کی باتوں کی فکر ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے جو مرضی کہہ لیا، تو یہ دیکھ کہ میں ماننے والا کن کا ہوں؟ میں ماننے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان سے بڑھ کر کوئی ہے دنیا میں حسین و جمیل؟ تو وہ داڑھی کے ساتھ حسین و جمیل تھے کہ اس کے بغیر تھے؟ اتنا سا ایمان جانے، اس کو ذرا اپنے کو زندہ کریں، مردہ نہ رکھیں۔ اپنا نفس جو ہے نا وہ نفس لوامہ جو ہے اس تک تو رہے، کوئی ملامت ہی نہ ہو دل کے اندر۔ بہرحال تیسرا ہوتا ہے نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ میں برائی پری، یہ کر دے، یہ کر دے، اور کیا ہوگا؟ آپ بڑے سخی ہیں نا، اب سخاوت سے تو نہیں روک سکا، آئی بچے کی شادی کی باری، اب اڑا دے پھکیاں، ڈالروں کی بارشیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، جو بھانڈ مراسی خسرے یہ وہ سارے نچا کر ڈالروں کی بارش کر کر کے ان کو جو ہے وہ نہلا دیتے ہیں پیسوں میں۔ اب کیا یہ کوئی خیر کا کام؟ کوئی رتی برابر فائدہ آپ کو کوئی نہیں، الٹا حساب مشکل ہو رہا ہے، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا، یہ ہم نے حساب دینا ہے۔ اس لیے یہ دیکھا کریں کہ میرا نفس مردہ تو نہیں ہو گیا، نفس ہمارا میں تو نہیں میں چلا گیا کہ مجھے احساس ہوتا ہی نہیں، برائی کرتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، اتنے عرصے 60-70 سال میری عمر ہو گئی، جو برائی میرے اندر تھی نمازیں بھی پڑھ رہا اور ساتھ ساتھ یہ برائیاں بھی چل رہی، تو کیا خیال ہے خدائی نسخہ جو ہے اس کے اندر کوئی کمی ہے؟ اللہ تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائی اور بے حیائی سے نماز روکتی ہے۔ میں نے نماز نے اگر مجھے نہیں روکا
یا تو کہیں کہ اللہ نے جو نسخہ بنایا وہ غلط ہے، حکیم کا نسخہ غلط ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کا کمپنی کی دوائی 2 نمبر ہو سکتی ہے، اللہ کا نسخہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو پھر گڑبڑ کہاں ہے؟ گڑبڑ وہی ہے جو بوڑھا بندہ کی کھائے تو اس کو جلاب لگتے ہیں، تندرست کھائے تو اس کو طاقت ملتی ہے۔ تو ہمارے معدے بیمار ہیں، ہم نفس امارہ کے آخری درجے میں گرے ہوئے ہیں، جس کی اصلاح کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان کی بعثت سے پہلے تھا یہ گمراہی کے سارے سلسلے، چلنا تو چاہیے تھا اس راستے پر جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر گئے تھے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی نشانی کیا تھی؟ ان کے چہروں پہ، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، وہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے ملتے ہیں۔ اور یہ بتائیں جن کو آج ہم صوفی جو کچھ مرضی آپ نے نام رکھے ہیں کہتے ہیں، کیا حضرت ابوبکر صدیق صوفی تھے کہ نہیں؟ آپ نے آج تک کہا ہو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ولی اللہ تھے کہ نہیں؟ آپ نے آج تک کہا ہو کہ ولی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی زبان پہ چڑھتا ہی نہیں۔ کیوں؟ آپ کے نزدیک وہ نہ وہ صوفی تھے، نہ وہ ولی تھے، نہ کوئی تصوف کی ان کو ہوا لگی تھی، ان کا تزکیہ ہوا ہی نہیں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ایمان عقیدے میں کبھی زبان پر کوئی بات آئی ہو تو پتہ چلے کہ ہم مانتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ جو سب سے افضل کام، سب سے اولا کام، سب سے اعلیٰ ترین شکل میں کام کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ صحابہ کی جماعت کو پالش کر کے گئے تھے۔ ان کے اندر جو کمی کوتاہی تھی اسلام سے پہلے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کی بعثت سے پہلے ان کے اندر 100 لوگ تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کر کے گئے تھے، ان کو پالش کر کے گئے تھے، ان کے دل جو ہیں وہ ہر طرح کی گمراہی سے صاف کر کے گئے تھے۔ ان کے ظاہری کردار جو ہیں، اب آپ چراغ لے کر ڈھونڈیں ان کے اندر آپ کو کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ انسان ہونے کے ناطے کہیں کوئی غلطی ہو گئی تو وہ سب سے زیادہ پچھتانے والے ہوتے تھے، توبہ کرنے والے ہوتے تھے، لیکن ہمارے کاغذوں میں وہ صوفی نہیں تھے۔ آج تک آپ نے کسی صحابی کو صوفی کہا؟ فلاں صوفی، فلاں غوث، فلاں قطب، فلاں ابدال، پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ نے۔ پھر پیرلل نبی، ولی، نبی، صدیق، شہید، ولی، قرآن نے 4 کیٹیگریاں بیان کی ہیں نیک لوگوں کی۔ ہم نے غوث، قطب، ابدال یہ ان کے مقابلے میں کھڑے کر لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وظیفے سکھائے، غریب لوگ آئے کہ اللہ کے نبی یہ مالدار جو ہے صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں تو ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو مال ہی نہیں، آنا میں تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ ذکر کر لیا کرو۔ یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ذکر جو ہے نا ہر نماز کے بعد اس کی پابندی۔ اگر آپ کو بہت جلدی ہے نا، اللہ معاف کرے مجھے نہیں سمجھ آتی، ہر نماز کے بعد نا ہمارا حال تتے توبے والا ہوتا ہے، ایسے اٹھ کر بھاگتے ہیں، پتہ نہیں باہر کیا قیامت ہے انہوں نے لانی ہے جا کر، یا آ گئی ہے کوئی قیامت نہیں۔ بہرحال اگر آپ کی مجبوری ہے تو 10 دفعہ کر لیں، یہ بھی ثابت ہے۔ سبحان اللہ 10 دفعہ، الحمدللہ 10 دفعہ، اللہ اکبر 10 دفعہ، یہ بھی ثابت ہے۔ 25 دفعہ کر لیں، یہ بھی ثابت ہے۔ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں ہے، آپ کا موڈ نہیں ہے، طبیعت خراب ہے یا کوئی جلدی ہے تو یہ تھوڑا کر لیں، ورنہ روٹین میں 33 بار اور 34 بار والا جو مشہور ہے وہ کر لیں، اور کیا کریں، کچھ نہ کچھ کیا کریں۔ جتنی دیر یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وغیرہ کرتے ہیں ہم، جتنی دیر درود شریف پڑھتے ہیں ہم، جتنی دیر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، شیطان وقت ہمارے دل کے اوپر جو چمٹا ہوتا ہے نا وہ دفعہ دور ہو جاتا ہے۔ ہر بندہ شیطان کے رونے جب روتا ہے کوئی شیطانی اثر کر دے چل کر۔ اب میرے گھر میں شیطانی اثر کو دور کرنے کے لیے ہو کیا رہا ہے؟ نہ میری بیوی، نہ میری بیٹی، نہ میرا بچہ، نہ میری بہو، کوئی نماز تو پڑھتا نہیں۔ قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں سے ویسے ہی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ یقین جانے چھوٹے تھے، جس گھر میں بھی صبح جاتے تھے وہاں جو بھی ہماری خالہ تائی یہ وہ جو کچھ بھی ہوتی تھی قرآن پڑھتی نظر آتی تھی فجر کی نماز کے بعد۔ اب جس گھر میں مرضی چلے جائیں سارے مردار تو نظر آئیں گے پڑے ہوئے، کوئی اٹھ کر نماز پڑھنے والا نہیں۔ قرآن کس نے پڑھنا ہے؟ جب آپ نے قرآن نہیں پڑھنا، شیطان نے پھر چڑھے رہنا کہ نہیں، آپ کے کان میں بھی اس نے موتنا کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے کہا ہے۔ جب ہم نے شیطان کو فری ہینڈ دے دیا، لیٹرینیں گھر کے اندر بنا لی اور یہ شیطان کے اڈے ہیں، اب پھر رو رہے ہیں، تو کوئی تو کوشش کرنی چاہیے نا جیسے یہ دفعہ دور ہو جائے، اور اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنایا ہے نا وہ سب سے افضل ہے۔ اب دیکھ لیں جو قادری ہے نا وہ اپنے وظیفے نہیں چھوڑے گا، جو چشتی ہے وہ وظیفے نہیں چھوڑے گا، جو فلاں فلاں جس سلسلے سے اس کا تعلق ہے، اور اللہ کے بندوں کوئی محمدی بھی ہے
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے وظیفے جب وہ کرنے والا، آپ نے فرمایا صبح کی نماز کے بعد 3 دفعہ یہ الحمدللہ قل اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھا کرو، مغرب کی نماز کے بعد یہ 3 دفعہ پڑھا کرو، ظہر عصر اور عشاء کے بعد ایک دفعہ پڑھا کرو، اس کے ساتھ آیت الکرسی ہے۔ انشاءاللہ یہ شیطانی سلسلے جتنے ہیں سب سے محفوظ رہو گے۔ کون ہے؟ نہ کوئی نماز پڑھے نہ کوئی یہ وظیفے پڑھے، اور نتیجہ کیا ہے؟ ہر کوئی رو رہا ہے۔ اب کرنی والا لفظ ہے نا جی، دم کرنے والا، تو پھر گل بنے گی۔ اب وہ کرنی والے کی تلاش میں رہتے ہیں، آپ سب سے بڑے خود کرنی والے ہیں۔ آپ سے مخلص آپ نے بچوں کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کے کاروبار کے لیے کوئی دوسرا نہیں۔ وہ آئے گا پیسے لے کر چلا جائے گا۔ صحابی کو نبی علیہ السلام نے اسپیشل دم نہیں سکھایا تھا جو اس نے وہ کیا تھا سردار کے اوپر، ویسے اس کا ایک ایمان تھا کہ اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے، اللہ مشری مجھے آتی ہے، اس نے جا کر دم کیا، سردار کو آرام آ گیا۔ سودا ان سے پہلے طے تھا، جنہوں نے روٹی نہیں کھلائی تھی، کیا دو گے؟ بکریاں دے دی، بکریاں لے لی، بکریاں لے لی۔ اب بکریوں سے نذرانہ لینا یہ سب کو یاد ہے، یہ سب کو یاد ہے، لیکن جو اس صحابی نے کیا تھا وہ کسی کو یاد نہیں۔ اللہ کے بندوں، ان میں کوئی خاص طبقہ نہیں تھا، اور یہ کوئی خاص طبقہ بنایا بھی نہیں اللہ نے۔ یہ جو ولایت کا درجہ ہم نے بنا رکھا ہے، جیسا نبوت کا درجہ ہے، رسالت کا درجہ ہے، وہ ایک درجہ ہے، وہ ایک مقام ہے، اللہ اس پر اپنے بندوں کو فائز کرتا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سلسلہ قد انقطع الوحی، وہی ختم۔ اب کسی نے نیا نبی نہیں بننا۔ جو دعویٰ کرے گا ثلاثون دجالون کذابون، وہ دجال کاذب جھوٹا تو ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو درجے کوئی نہیں ہے، یہ اللہ توبہ کے سلسلے آپ خود کریں، اپنے دل سے شیطان کو دور کرنے کے طریقے جو وہ اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفے بتائے ہیں ان کو اختیار کریں۔ یہ ہے وہ کام وَيُزَكِّيهِمْ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اگر آپ کے آنے کے بعد بھی میرا تزکیہ نہیں ہوتا، آپ کا تزکیہ نہیں ہوتا، تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں۔ آپ سے بڑھ کر کوئی یہ خیر کا کام کرنے والا ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ آپ نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ تو علم لدنی وہ نسل در نسل اپنے اندر ہی رکھتے ہیں، باہر بتاتے نہیں کسی کو۔ اور نبی علیہ السلام نے تو کوئی چیز چھپائی نہیں۔ وما هو علی الغیب بضنین، جو غیب کی خبریں آپ پر آ رہی ہیں، جو وہی آ رہی ہے، اس میں سے کچھ نہیں چھپاتے تھے، سب کچھ آپ نے بیان کر دیا، وہ سارا آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر محمدی بننے کی توفیق عطا فرمائے، محمدی وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محمدی بن کر دنیا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نمائندے کے طور پر دنیا کے اندر ہم زندگی بسر کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا، واللہ کی ذات ہے جس نے امی لوگ جو تھے ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، منہم جو انہی میں سے تھے، یتلو علیہم آیات، جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے تھے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ سارے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔